السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جانے کے بعد ہر ایک گروپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ گروپ کس راہ پر چل پڑا ہے۔ کیا تبلیغی جماعت اپنے منہج اور نصاب تبلیغ سے بھٹک گئی ہے؟ کیا مروجہ تبلیغ میں نکلنا فرض ہے؟ کیا مروجہ تبلیغ میں نکلنا ہی دین کی خدمت ہے؟ کیا علماء، ائمہ اور مدارس و مکاتب کے اساتذہ سے کہنا دین کے کام کے لیے وقت فارغ کیجیے صحیح ہے؟ تبلیغی بھائیوں کا جماعت میں نکلنے کے لیے علماء و ائمہ کی تشکیل کرنا اور جماعت میں جانے کے لیے ان پر زور ڈالنا کس حد تک درست ہے؟ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور تہ دل سے استقبال ہے۔ جب تک تبلیغی جماعت اکابر ثلاثہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تیار کردہ نصاب تبلیغ اور منہج پر قائم رہی، ان کی ہدایات پر گامزن رہی، تب تک دنیا کی سب سے منظم جماعت رہی۔ اسی کے ساتھ 213 ممالک اور کنٹری کے تقریباً 150 ملین لوگ متحد ہو کر وابستہ رہے۔ صحابہ کے طرز پر یہ جماعت کام کرتی رہی، سنت پر عمل کرتی رہی، اور اس جماعت کی یہ خوبی رہی کہ زبان پر اللہ کا ذکر، آنکھوں میں شب بیداری کے آثار، پیشانی پر سجدوں کے نشان، ایک ہاتھ میں ضروری سامان، دوسرے ہاتھ میں تسبیح۔ بے شمار تبلیغی جماعتیں اپنے مخصوص انداز میں صحرا، جنگل جنگل، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، گلی کوچے، قریہ شہر شہر اور ملک اپنے قدموں کو اللہ کے راستے میں گرد آلود کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ اور اصلاح امت کی فکر میں مصروف رہی۔ نہ کسی سے جھگڑا، نہ تکرار، نہ بغض و عناد، نہ نفرت و عداوت، بلکہ اپنے ہو یا پرائے، مسلم ہو یا غیر مسلم، دوست ہو یا دشمن، ہر ایک کی خیر و فلاح، رشد و ہدایت اور کامیابی کی دعا کرنے والی جماعت رہی۔ لیکن جب سے مروجہ تبلیغی جماعت اکابر ثلاثہ کے منہج سے ہٹی اور 2 دھڑوں میں بٹی، تب سے شورا و امارت کے جھگڑے، مولانا سعد اور مولانا احمد لاٹ کے گروپوں میں بغض و عناد، نفرت و عداوت کی آگ بھڑکی اور منازعات و مخاصمت سے آگے بڑھ کر کشت و خون کا بازار گرم کیا جانے لگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اخلاص کی جگہ ریاکاری، حب خدا کی جگہ حب جاہ، خدا طلبی کی جگہ شہرت و ناموری، اور اکرام مسلم کی جگہ تحقیر مسلم و عداوت و دشمنی نے جگہ لے لی۔ نام کی اور کام کی برکت اٹھ گئی۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا اکابر ثلاثہ کے منہج سے ہٹ کر کام کرنے کا۔ اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تبلیغی جماعت کس غلط راہ پر چل پڑی ہے اور اکابر ثلاثہ کے منہج اور نصاب تبلیغ سے بھٹک گئی ہے۔ عزیز دوستو، آج کل تبلیغی جماعت کے کچھ ناسمجھ اور علم سے ناواقف ساتھی اور دین سے نابلد تبلیغی حضرات نے اپنے دعوتی مشن کو اور تبلیغ میں نکلنے ہی کو دین کی خدمت سمجھ لیا ہے اور خدمت دین کے دیگر شعبے کو ناکارہ اور ناکافی مان لیا ہے۔ یہاں تک کہ مدارس و مکاتب کا چلانا، تعلیم قرآن و حدیث، تدریس، افتاء نویسی، اصلاحی مجالس، دینی محافل کے کام کو دوسرے درجے کے کام قرار دے دیا ہے اور کہنے لگے ہیں کہ اول خدمت دین صرف دعوت و تبلیغ میں جانا اور جماعت میں نکلنا ہے۔ یہ انتہائی درجہ ناسمجھی اور لا علمی اور ناواقفیت والی بات ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسی ناسمجھی کی بنا پر نام نہاد مبلغین حضرات نے علماء کرام، ائمہ مساجد اور معلمین مکاتب سے کہنا شروع کر دیا کہ دین کی خدمت کے لیے آپ بھی وقت فارغ کیجیے اور امت کی فکر کیجیے۔ میں بڑے درد اور کڑھن کے ساتھ
اس مروجہ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں اور دعوت تبلیغ کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یقیناً نفس تبلیغ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ بغیر تبلیغ کے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا، لیکن مروجہ تبلیغ جس کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ سنت غیر مؤکدہ کے درجہ میں ہے، اور تعلیم و تعلم دعوت اللہ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یاد کر لیجئے، اور تعلیم و تعلم دعوت اللہ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ائمہ، علماء، مدرسین اور حفاظ کرام جو امت مسلمہ کے نونہالوں کو قرآن و حدیث کے زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں، سلسلے تعلیم و تعلم جاری کیے ہوئے ہیں، وہ مستقل دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے یہ کہنا کہ آپ اپنا حلقہ تعلیم بند کر کے، مساجد کی امامت چھوڑ کر کے آپ دین کے کام کے لیے اپنا وقت فارغ کیجئے اور تبلیغ میں چلیے، انتہائی درجہ نادانی اور کمظرفی ہے۔ تبلیغی عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کرام کی عزت و حرمت کو برقرار رکھے اور ان کی خدمات کو اپنے لیے باعث فوز و فلاح اور راہ نجات سمجھے۔ میں آج تبلیغی ساتھیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ علماء کے پاس، ائمہ کے پاس اور تعلیمی و تدریسی خدمات انجام دینے والے کے پاس وقت کتنا مشغول ہوتا ہے، اور ان کے لیے دیگر کاموں کے لیے وقت فارغ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اولاً تو یہ علماء دین کے کام میں مصروف ہیں، کوئی دنیاوی کام میں مصروف نہیں ہے کہ وہ دنیاوی کام چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے وقت فارغ کریں۔ اور علماء جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سب دین ہی کے کام ہیں۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، نماز پڑھانا، دین کے مسائل سکھانا، امت کی گمراہی کو دور کرنا، اصلاح و ارشاد کی باتیں کرنا، یہ سب تو دین ہی کے کام ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ آپ دین کی خدمت کے لیے وقت کب فارغ کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، غیر مناسب ہے، علم اور اہل علم کا استہزاء ہے۔ ہاں، جب آپ کسی بھی عالم دین اور مدارس کے اساتذہ اور مساجد کے ائمہ کے پاس جائیں تو ان سے اس طرح باتیں کریں کہ عالم صاحب، مفتی صاحب، آپ کا وقت اور آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، اور کام کرنے طریقہ بتلا دیجئے، ہمیں اس علاقے میں کس طرح کام کرنا ہے، آپ ہماری مدد کیجئے اور ہمارے حق میں دعا بھی کیجئے۔ یہی طریقہ ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ مت کہیے کہ آپ دین کی خدمت کے لیے وقت فارغ کیجئے، اس لیے کہ ایک عالم 20 سال سے قرآن و حدیث پڑھا رہا ہے، یقیناً آپ کی سمجھ کے اعتبار سے گویا وہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے، جبکہ وہ خالص اللہ کے لیے قرآن کی تعلیم امت کے نونہالوں کو دے رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کا دین باقی ہے، آپ کی اولاد کے ایمان و عقائد باقی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کسی پر دعوت تبلیغ کے لیے زور زبردستی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقیدت و محبت سے بات کر کے ان کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ میں تمام حضرات سے جو جماعت سے جڑے ہوئے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ راہ اعتدال اختیار کیجیے اور اپنے کام کو صرف دین کا کام مت سمجھیے، اور یہ مت کہیے کہ تبلیغ ہی دین کا کام ہے۔ یہ جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں سب کے سب دین ہی کے کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہر ایک کا کام اپنے اپنے دائرہ میں دین کی خدمت ہے۔ اس لیے اپنی سوچ بدلیے اور دعوت کا کام بغیر ریاکاری کے، بغیر ناموری کے، بغیر کٹبازی کے، گروپ بندی کے، آپ اللہ کے لیے اور دین محمدی کی آبیاری کے لیے اور اپنی زندگی میں دین اتارنے کے لیے تبلیغ کا کام کیجیے، تب یہ کام آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہترین سمجھ عطا فرمائے، اور دعوت تبلیغ کے مشن کو لے کے جتنے لوگ چل رہے ہیں انہیں مکمل طور پر اخلاص کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے، اور یہ جو 2 دھڑوں میں جماعت بٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، اور جو بغض و عناد کی فضا قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے الفت و محبت کی سے تبدیل فرما کر اور ایک دوسرے کو ایک رائے مسلم کا برتاؤ اختیار کرتے ہوئے دعوت کے کام کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔